اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. صدق اللہ العظیم. اللہ اکبر. بزرگان محترم، اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے، الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. اور یہ موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے. آرام گاہ نہیں بنایا، چراگاہ نہیں بنایا. چراگاہ کا معنی ہوتا ہے کھاؤ پیو، خواہشات کو پوری کر لو، موج مزہ کر لو. یہ چراگاہ ہے. دنیا کو اللہ نے نہ آرام گاہ بنایا نہ چراگاہ بنایا، بلکہ امتحان گاہ بنایا. یہاں انسان کو اچھی حالتیں بھی پیش آتی ہیں، بری حالتیں بھی پیش آتی ہیں. امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا، اس کا مطلب وہ پیدا کرنے والا، اس نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، وہ جانتا ہے کہ میں نے دنیا کو کیوں بنایا ہے. ایک یونیورسٹی کو بنانے والا جانتا ہے کہ یونیورسٹی کیوں بنائی. ایک مدرسے کو بنانے والا جانتا ہے کہ وہ مدرسہ کیوں بنایا. ایک کمپنی کو بنانے والا جانتا ہے کہ میں نے کمپنی کیوں بنائی ہے. تو اس دنیا کو بنانے والا جانتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کیا رکھا ہے. جو رکھا ہے اس کو قرآن میں بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. بندہ دنیا میں دو راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایک صبر کا راستہ، ایک شکر کا راستہ. حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا شکر آدھا ایمان ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا صبر آدھا ایمان ہے. جس کی زندگی میں شکر آ گیا وہ بھی کامیاب، جس کی زندگی میں صبر آ گیا وہ بھی کامیاب. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جس مقام پر ہے اس سے اونچا اسٹیٹس چاہتا ہے. کھانا میں اس وقت جو کھا رہا ہوں اس سے اونچا کھانا مجھے ملنا چاہیے. جس مکان میں رہ رہا ہوں اسے اونچا مکان مجھے ملنا چاہیے. اس لیے ایک کو بیچتا ہے دوسرا، دوسرے کو تیسرا، تیسرے سے چوتھا. میرا اسٹیٹس بلند. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے دنیا کو آرام گاہ سمجھ لیا کہ یہ آرام گاہ ہے. اس لیے آرام کے لیے میں اور آپ اسی طرح دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بہت پیارا ایگزامپل اور مثال دے کر جو خوب فٹ ہو رہی ہے ہمارے اوپر. فرمایا یہ دھوپ ہے اور اس دھوپ میں روڈ چمکتے ہیں، روڈ جو ہے وہ چمکتے ہیں دور سے، لیکن وہ مجھے دور سے پانی نظر آتا ہے. میں دور سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے پانی محسوس ہوتا ہے اور میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے. تو میں دوڑتا ہوں کہ وہاں پانی ہے. یحسبہ الظمآن ماء، زمان کا معنی پیاسا، وہ اس کو پانی سمجھ کر کے دوڑتا ہے. حتی اذا جاءہ،
لیکن جب وہاں آتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ روڈ کی چمک ہے. پھر دوڑا، شام ہو گئی دوڑتے دوڑتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اسی طرح تو نے اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی دوڑتا رہا. بڑھاپا آ گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور تو نے قبرستان کی زیارت کر لی. ان اللہ سریع الحساب، اب تجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے کہ تو نے جو دوڑ لگائی تھی وہ نفس کے لیے تھی یا اللہ کے لیے تھی، اپنی خواہش کے لیے تھی یا اللہ کے لیے تھی، من چاہی زندگی تھی یا رب چاہی زندگی تھی، مرضی رب پر چلا یا اپنے اندر کی خواہشات پر چلا. یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان نہیں، اب تو مسلمانوں کا حال بھی یہ ہو گیا، چھوڑو انسانوں کا، اب تو مسلمانوں کا حال بھی یہ ہو گیا کہ میرا اسٹیٹس سب سے بلند بالا ہو، میرا مکان سب سے اونچا ہو، میرا کھانا سب سے اونچا ہو، میری لائف لگزریس لائف ہو، میری زندگی اعلیٰ ہو. اور اسی میں انسان صبر کو بھی بھولتا ہے، شکر کو بھی بھولتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ جو کھا رہا ہوں اس سے اونچا کھانا مجھے چاہیے تو شکر ختم ہو جائے گا، صبر ختم ہو جائے گا. میں جو یہ سوچ رہا ہوں کہ جس مکان میں رہ رہا ہوں اس سے اونچا مکان چاہیے تو شکر بھی ختم، صبر بھی ختم. نہ شکر ہوگا نہ صبر ہوگا. میں یہ جو سوچ رہا ہوں کہ میں جس صحت کے ساتھ رہ رہا ہوں میری باڈی اس سے زیادہ اور زیادہ مضبوط ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شکر و صبر کے کلمات ختم ہو جائیں گے. اللہ نے دنیا کو امتحان کا بنایا. حضرت الامام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، مسلک احناف سے ان کا تعلق. خوبصورتی اللہ نے اتنی عطا فرمائی تھی، حسن سیرت، بہترین چہرہ، کہ وہ جب اپنے بچپنے میں امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو امام ابو حنیفہ ان کو سامنے نہیں بتاتے، سائڈ پر بٹھاتے، اتنے خوبصورت تھے. خوبصورت بھی بہت تھے، خوبصیرت بھی بہت تھے. اللہ نے جو علم کا دروازہ ان پر کھولا. ایک یہودی حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو دیکھ کر، آپ کی تحقیقات علم کے باب میں، آپ کی تحقیقات کو دیکھ کر مجبور ہو گیا اس بات کو بولنے پر کہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اس محمد کا یہ حال ہے، یہ تو غلاموں کا غلام ہے، تو اس محمد کا کیا حال ہے. اللہ نے وہ علوم دیے تھے. یہ اہل مدارس علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ امام محمد ابن حسن شیبانی کون تھے. ان کی کتاب ہے حدیث کی بھی، موطا امام محمد. ان کی کتاب ہے فقہ کے اوپر، اور 6 کتابیں ہیں جس پر مسلک احناف کا پورا مدار ہے. اور اس میں انہوں نے پوری حنفیت کو، مسلک احناف کے مسائل کو دلائل کے ساتھ، قرآن اور حدیث سے دلائل لا کر کے ثابت کیا ہے. بہرحال حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حسن سیرت بھی تھے، حسن صورت بھی تھے. صورت بھی بڑی خوبصورت اور سیرت بھی بڑی خوبصورت. ایک مرتبہ آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی طالب علم کو کسی ضرورت کے لیے گھر بھیجا اور اتفاقاً نظر بیوی پر پڑی. بیوی میں وہ خوبصورتی نہیں اور وہ کوئی چیز بھی نہیں تھی. تو شاگرد سے رہا نہیں گیا، استاد سے آ کر کے کہہ رہا ہے کہ حضرت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ نے جس سے نکاح کیا ہے دونوں میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہاں آپ کی سیرت و صورت ہے اور کہاں ان کی صورت ہے، کوئی میل ملاپ نہیں ہو رہا ہے. حضرت یہ کیا بات ہو گئی؟
جملہ سنو، کتابوں میں لکھا ہے، امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کو مٹی کے کھلونے میں کھیلنے نہیں دیتا۔ اگر یہ جملہ سمجھ لیں تو بہت کچھ ہے اس میں۔ اللہ جس سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کو مٹی کے کھلونے میں کھیلنے نہیں دیتا۔ دنیا کی ساری چیزیں مٹی کا کھلونا ہے، وہ چاہے بیوی ہو، بچے ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، کاروبار ہو، یہ سب مٹی کے کھلونے ہیں۔ ایک انسان اسی میں کھیلتا رہے کھیلتا رہے کھیلتا رہے تب تو وہ رب سے غافل ہو جائے گا، اللہ سے غفلت ہو جائے گا۔ اور اللہ جس کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے وہ اس کو اس میں کھیلنے نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غور فرمائیں، جہاں صبر اور شکر کا مزاج ہوتا ہے جن کی زندگی میں، امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ الحمدللہ میرے مقدر میں یہ عورت لکھی ہے، جس صورت کے ساتھ میرے مقدر میں یہ عورت لکھی ہے، میں اس پر صبر کر رہا ہوں اور اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہوں۔ مقدرات کے مسئلے ہیں، یہ ہے صبر اور یہ ہے شکر۔ انسان کے پاس جب صبر اور شکر کا دامن ہوتا ہے نا تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کی بدصورتی کی بنیاد پر چھوڑتا نہیں، اس کی بیماریوں کی وجہ سے چھوڑتا نہیں، اس کی عدالت اور ذوق کی وجہ سے طلاق نہیں دیتا۔ اور اگر بیوی میں صبر اور شکر کا مزاج ہے تو پھر وہ شوہر کی غریبی میں بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، پھر شوہر کی بیماریوں میں بھی ساتھ رہتی ہے، پھر شوہر کے ضعف اور کمزوری اور بڑھاپے میں بھی ساتھ رہتی ہے، پھر شوہر کو کینسر کا مرض ہو گیا تو بھی اس کی خدمت کرتی ہے، اس لیے کہ اس کی نظر شوہر پر نہیں صبر اور شکر پر ہے۔ جس کی زندگی صبر اور شکر سے بھری ہوئی ہوتی ہے اس کے وہاں دنیا کی چیز نہیں ہوتی، اس کے سامنے تو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا بخاری شریف میں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے، میری بیوی کو، میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو قرۃ اعین کا کیا مطلب؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، اس میں صبر اور شکر کا مزاج پیدا ہو جائے، وہ سجدہ کرنے والی بن جائے، اور جس کا دل قلب سلیم ہوتا ہے ان ماں باپ کا دل اور ان ماں باپ کی آنکھیں دولت کمانے سے خوش نہیں ہوتی لیکن بچوں کے سجدوں سے خوش ہوتی۔ جن ماں باپ کا دل جو ہے نا وہ اللہ کی یادوں میں جو رہتا ہے، جن ماں باپ کا دل قلب سلیم ہے، صاف ستھرا بنا ہوا ہے، تو ان ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہزاروں کما لے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو ماں باپ کا جی اس سے خوش نہیں ہوتا، لیکن بچہ 100 روپے کما رہا ہے اور وہ دیندار ہے، سجدہ کرنے والا ہے، حلال کی کمائی لے کر کے آ رہا ہے، ناجائز کمائی نہیں لے رہا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے، تو ماں باپ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرۃ اعین کا مطلب اور ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے وہ اولاد، اور اس کے لیے اپنے اولاد پر محنت ضروری ہے بچپن سے، اور محنت وہ ہو جو صحابہ نے محنت کی، جو صحابیات نے محنت کی، وہ تربیت اولاد کا مستقل مسئلہ ہے، جن کی بچپن سے زندگی جو لائق بنائی گئی کہ ان کی پیدائش سے سنت کے مطابق ان کے کانوں میں اذان، ان کی تربیت صحیح راستے کے مطابق، ان کے سامنے بزرگوں کے تذکرے، ان کے سامنے قرآن حدیث کی آیات کی تلاوت، ان کے سامنے صحابہ کے ذکر، ان کے سامنے انبیاء کرام کے واقعات، ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور لائف اور ان کی لائف کے وہ حالات جس کی بنیاد پر نبی کو ستانا اور مارنا
اور جس کی بنیاد پر نبی کا سب کچھ برداشت کر لینا، یہ وہ زندگی ہے جو اپنے اولادوں کے سامنے ذکر کی جائے۔ ہمارے بڑے بڑوں نے ہمارے سامنے اسی طرح ہماری لائف کو بچپن سے بنایا تھا، جو آج ہمارے گھروں میں ختم ہو گئے۔ اب تو حال یہ ہے کہ بچہ 1 سال کا نہیں ہوتا ہے کہ موبائل اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو جب دیکھو وہ گیم پہ پڑا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو 1 سال کا بچہ بچپن ہی سے گیم کا عادی بن چکا اور فون لے لو تو وہ ایسا رونے لگتا ہے جیسے کائنات اس کی چھین چکی ہو۔ وہ بڑا ہو کر کے ٹھیک اسی طرح اس رخ پر چل رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم اس کو ریٹرن کرنا چاہیں تو مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہم ان کو واپس لانا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرۃ اعین کا کیا مطلب؟ فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، سجدے کرنے والی بن جائے، رکوع کرنے والی بن جائے، قرآن پڑھنے والی بن جائے، حلال کمانے والی بن جائے، یہ ہے قرۃ اعین کا۔ ان کی زندگی صبر اور شکر سے بھری ہوئی ہو، ان کی زندگی اور ان کی لائف جو ہے وہ اسٹیٹس کو بڑھانے کی فکر میں نہ ہو بلکہ حلال کمائی کی فکر میں، اس کو کہا جائے۔ تو دنیا بہرحال امتحان گاہ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے گزرے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب آئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں نے 50 عمرے کیے اور 50 حج کیے اور اللہ نے مجھے آج تک لڑکا نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا سوچ کر بول، کس جگہ بول رہا ہے؟ اس کا مطلب تیرے حج اور عمرے کا خلاصہ لڑکا ہے۔ تو نے حج اسی لیے کیا کہ لڑکا ملے، تو نے حج اسی لیے، عمرہ اسی لیے کیا کہ لڑکا ملے، معلوم ہوتا ہے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا کو مقصود بناؤ، اولاد ملے نہ ملے یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ مقدرات ہے، یہ تقدیر ہے۔ شفا ملے یا نہ ملے یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ مقدرات ہے۔ رزق ملے یا نہ ملے یہ مقدرات ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت ملے یا نہ ملے یہ مقدرات ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا اس کو جو ہے وہ آپ اس عبادت سے جوڑ رہے ہو۔ ہمارا بھی بعض مرتبہ ایسا ذہن ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، ارے میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں حالات ہیں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں پھر بھی میرا جاب برابر نہیں ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت سخاوت کر رہا ہوں، پھر بھی جو میرا حال یہ ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی۔ ہماری بھی کچھ سوچے ایسی۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اگر عبادتوں کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ سے بڑھ کر عابد، زاہد تھے، آپ سے بڑھ کر سجدہ کرنے والا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک پلڑے میں نبی کا ایک سجدہ رکھو اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کے قیامت تک کے سجدوں کو رکھ لو، گنتی کے اعتبار سے امت کے سجدے ہو سکتے ہیں، باقی کیفیت اور صفت کے اعتبار سے نبی کے سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز، وہ عبادت، وہ تبلیغ، وہ تعلیم، وہ دین، وہ رونا، ان تمام کو ایک طرف رکھو اور اس کے مقابلے میں پھر دیکھو نبی کے حالات۔ شہر ابی طالب میں آپ کا وہ بائیکاٹ کہ 2 سال تک کھانا نصیب نہیں ہوا، باقی زندگی میں آپ کے خلاف وہ سازش ہے کہ آپ کے قتل تک کا پلان۔ ابو جہل کا یہ کہنا ہے کہ محمد نماز پڑھے گا تو میں اس کی گردن سجدے میں جب جائے گا تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کر دبو دوں گا، اور اللہ کو آیت اتارنا پڑا، لنسفعن بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک قدم بھی یہ بڑھتا تو اللہ زمین پھاڑ کر اس کو جہنم میں ڈالتا۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ حالات آپ پر کئی مہینے گزرے ہیں کہ گھر میں کھانا نصیب نہیں۔ مکان کا حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رات میں تہجد پڑھتے رہتے تھے، میں سامنے لیتی رہتی تھی، حضرت سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دبا دیتے تھے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، حضرت وہاں سجدہ فرماتے۔ کوئی بہت بڑا مکان۔ کھانے کے مسائل یہ ہیں کہ ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، بخاری شریف میں ہے کہ
حضرت عائشہ فرماتی ہے عورت مانگنے کے لیے آئی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور کا دانہ تھا. آج ہم کھجور کے 1-2 دانے نہیں 10 دانے ہو تو یوں گاربیج کر دیتے. فرمایا ایک کھجور کا دانہ تھا، میں نے اٹھا کر اس غریب عورت کو دیا. اس نے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی 2 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی تھی ان کو دے دیا اور خود نہیں کھایا. جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ سنایا. تو حضرت نے فرمایا من ابتلی بابنتہ، جو بیٹیوں کی وجہ سے دنیا میں امتحان لیا گیا، چونکہ بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں، لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں. فرمایا جو لڑکیوں کے بعد میں جو ماں باپ، جو پیرنٹس امتحان میں آ گئے، حالات میں آ گئے، اور انہوں نے اس کے باوجود صبر کر کے اپنی اولاد، اپنی بچیوں کی تربیت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گی. وہ باپ اور وہ ماں جنت میں میرے ساتھ رہے گی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نبی کی عبادات دیکھو، ایک طرف نبی کے حالات دیکھو. اگر عبادات کی بنیاد پر حالات نہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات نہ آتے. آپ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے ہیں اور ذوالخویسرہ نام کا منافق کھڑا ہوتا ہے اور بھر مجمع میں آپ کو کہہ رہا ہے محمد انصاف نہیں کرتے تم، امانت میں خیانت کرتے ہو، تم مال کھا جاتے ہو، بھر مجمع میں. اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے اور آپ نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا امین میں ہوں، اگر میں خیانت کروں گا تو امانت دار کون ہوگا؟ خالد بن ولید نے کہا حضرت اس کی گردن مار دوں میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہ یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے. فرمایا کم من مصلی یصلی ولیس فی قلبہ ایمان، حضرت کتنے نماز پڑھنے والے ایسے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. یہ ظاہراً نماز پڑھ رہا ہے، دل میں ایمان نہیں ہے. تو حضرت کا جواب سنو، فرمایا مجھے دلوں کو چیر کر فتویٰ دینے کا حکم نہیں دیا. میں کسی کے دل کی کوئی بات کہوں اس کا مجھے حکم نہیں ہے، بلکہ میں ظاہراً دیکھ رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. آپ پر یہ الزامات اور یہ تمام الزام، یہ تمام حالات، یہ تمام مسائل اگر عبادات کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے. لیکن آپ پر بہت حالات آئے. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ آرام گاہ بھی نہیں ہے، یہ چرا گاہ بھی نہیں ہے. یہاں آرام کے لیے ہم نہیں پیدا. اور ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں بات سمجھاؤں. جب سفر میں نکلتے ہیں ساتھی ساتھی ہوتے ہیں اور بعض چیزیں نہیں ملتی سفر میں، تو ایک ساتھی دوسرے کو کہتے ہیں بھائی سفر ہے ایسا ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں، سفر میں جب نکلتے ہیں کوئی چیز نہیں ملتی، سفر ہے ایسا ہوتا ہے سفر میں، اور پھر برداشت کر لیتے ہیں اس کو. صبر بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں سفر ہے. فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ساری چیزیں نہیں مل سکتی فلائٹ میں. آپ ایئر ہوسٹس کو بلاؤ فلاں چیز چاہیے، وہ کہے کہ نہیں ہمارے پاس، سوری ساری چاہت نہیں مل سکتی. ٹھیک اسی طرح اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے دنیا کو سفر کا اسٹیشن بنایا ہے، یہاں بھی ساری چیزیں نہیں مل سکتی ہے، اگر یہ سوچ لیں تو انشاءاللہ تعالی گھروں میں بھی سکون ہو جائے گا اور زندگیوں میں بھی سکون ہو جائے گا. پریشانی اسی لیے ہے کہ بیٹا یہ چاہتا ہے مجھے ساری چیزیں ملنی چاہیے، بیٹی یہ چاہتی ہے مجھے ساری چیز ملنی چاہیے، باپ یہ چاہتا ہے مجھے ساری چیز ملنی چاہیے، بیوی یہ چاہتی ہے مجھے ساری چیز گھر میں ہونی چاہیے. یہی ناصبری اور بے شکری، یہی ناشکری کا مسئلہ ہے اور یہی بے صبری کا مسئلہ ہے. ساری خوشیاں جہاں ذرہ برابر تکلیف نہیں وہ ہے جنت، جہاں یہ کہا گیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا. تمہاری آنکھوں کی لذتیں پوری کی جائے گی. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم ہمیشہ اس میں رہو. اس میں سب سے بڑی جو نعمتیں ہیں نا، سب سے بڑی نعمتیں جنت کی وہ 2 نعمتیں، 3 نعمتیں جو روایتوں سے معلوم ہوتی ہیں. ایک نعمت اللہ کی زیارت، اپنے رب کی زیارت، اس سے بڑھ کر بڑی نعمت کوئی. دوسری نعمت حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کی طرف سے اعلان کہ میں تم سے خوش ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وہ اعلان کرے گا کہ میں تم سے خوش ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں. اور تیسرا قرآن کریم سے ثابت ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا،
وسقاہم ربہم شرابا طہورا. ارے کوئی کلکٹر یا میئر کھڑا ہو کر کے آپ کو پانی پلائے اپنے ہاتھ سے تو آپ کہتے ہیں میئر صاحب نے کھڑے ہو کر مجھے پانی پلایا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں اپنے متقیوں کو میرے ہاتھ سے پانی پلاؤں. سقاہم ربہم، ان کا رب اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے. خالق کائنات اور وہ مجھے پانی دے. میں ایک بہت معمولی انسان پیشاب پخانہ کرنے والا، اسی کا فیکٹری کا بنا ہوا مال، اور وہ مجھے پانی پلائے. وہ رب جس کو اللہ سے عشق و محبت اور پیار ہوتا ہے نا، وہ اس آیت پر جھوم جاتا ہے کہ قیامت میں میرا رب خود مجھے پانی پلائے گا. ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلے اور عشق میں اتنے دیوانے ہوئے کہ عصر سے مغرب تک یہی آیت پڑھتے رہے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا وسقاہم ربہم شرابا طہورا. رب کریم قیامت میں اپنے متقیوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گا. دنیا کا معمولی انسان اگر مجھے پانی پلا دے تو خوشیاں ہوتی ہے. اللہ کریم ذات، رحیم ذات، مالک کائنات کا، اور وہ مجھے پانی پلائے اپنے ہاتھوں سے، کتنی بڑی چیز ہو. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ آرام گاہ بھی نہیں ہے، یہ چرا گاہ بھی نہیں ہے، بلکہ امتحان گاہ ہے. اس امتحان گاہ میں کبھی اللہ عزت دے کر امتحان لیتا ہے کہ تکبر میں آتا ہے یا تواضع کرتا ہے. کبھی اللہ ذلت دے کر امتحان لیتا ہے کہ یہ مجھے بھولتا ہے اور دنیا کی طرف دوڑتا ہے یا مجھے یاد کرتا ہے. کبھی اللہ شفا دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی بیماری دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی دولت دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی غریب بنا کر کے امتحان لیتا ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس امتحان گاہ میں ہر ایک کو اپنا اپنا پیپر جو ہے برابر تیار رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جب صبر اور شکر پر امتحان لے لے ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ ہم سب کو صبر اور شکر کی دولت سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.